بتایا جا رہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے چلے. چونکہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں چلتے ہیں، اللہ کے خلیل کے یہاں گئے. چونکہ یہ انسانی قالب میں تھے، حضرت ابراہیم سمجھے کچھ مہمان ہیں، کہا بیٹھیے تشریف رکھیے، اور اس کے بعد جلدی سے اندر گئے اور بھنا ہوا بچڑا تیار کروایا، اللہ کے سامنے رکھ دیا. فراغ، راغا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ راغا کا مطلب ہوتا ہے جیسے لومڑی ہوتی ہے، لومڑی وہ بڑی تیزی سے کسی طرف نکل جاتی ہے، روغان الثعالب بولتے اس کو، روغان الثعالب، لومڑی کے کنی کاٹنے کی طرح. یعنی ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، پتہ یہ چلا مہمان سے پوچھنا نہیں چاہیے کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. اگر پوچھا جائے کہ آپ کھائیں گے تو پیٹ میں اگر جو چوہے لوٹ رہے ہوں، چوہے کود رہے ہیں، وہ بولے گا یہی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ بیچارہ کھانا چاہتا ہے، کیونکہ اچھی کھینچ مل جائے تو لے لوں. ہاں تو اب یہ ویسے ہی شرما حضوری میں کہہ دیتا ہے کہ بھائی نہیں بالکل آپ فکر میں کھا کر آیا ہوں. تو پوچھیے نہیں. انہوں نے پوچھا نہیں اور گئے اور بہترین کھانا لے کر کے آیا. نہیں بھنا وہ بچڑا، اور بچڑا کیسا تھا؟ انتہائی موٹا تازہ تھا. تو مریل قسم کے بکرا اور مریل قسم کا مرغا نہ کھلائیے مہمانوں کو، خاص طور سے مولویوں کو. ان کے لیے کالے مرغے کا انتظام کیجیے. بہت سارے ہیں کالے مرغے اور اصلی گھی میں بناتے ہیں. ویسے میں اپنے بارے میں بول دوں، میں مرغے والا مولوی نہیں ہوں. جی فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، سمین میں فیٹ، موٹا. جی لائے فقربہ الیہ، ان کے قریب کر دیا. پتہ یہ چلا کہ پلیٹ کو مہمان سے دور مت رکھو، قریب کر دو. یہ دیکھیے یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے. جی کہا الا تاکلون، وہ کھا نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں. قال الا تاکلون، یعنی اگر مہمان تھوڑا شرم کا اظہار کرے تو کہا تو کھائیے کھائیے کھائیے، کھینچ لو رکھا ہوا ہے ماں اسے بے تکلف کر لو. قال الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے؟ اب ان کو کیا معلوم کہ انسان نہیں فرشتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نوری مخلوق اگر خاکی قالب میں بھی آ جائے تب بھی کھانے کا محتاج نہیں ہوتی. جی اسی طرح اگر نبی کو نور مان لیا جائے کہ آپ نور کے بنے ہوئے ہیں، تو نور اگر انسانی لباس میں آ جائے، انسانی قالب میں آ جائے، تب بھی اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. لہذا آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آپ نور ہدایت ہیں، ہدایت کے نور ہیں آپ. جی نور مجسم جو کہا جاتا ہے غلط ہے، وہ صحیح نہیں. اچھا اب وہ بیوی ان کی سب دیکھ رہی ہیں، یہ دیکھو کتنا ڈرے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے کھانا نہیں کھا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے ان کو بشارت دی کہ ایک لڑکا ہوگا، وہ لڑکا پیدا ہوگا. تو انہوں نے اپنے گال پر تماچا مار کر کے کہا قالت عجوز عقیم، میں تو بانجھ بڑھیا ہوں. پہلے یہ جان لے کہ قرآن حکیم میں 3 جگہوں پر 3 چیزوں کے لیے عقیم آیا ہے. عقیم بانجھ، بانجھ کسے کہتے ہیں؟ العقیم. عجوز عقیم التی لا تلد، ایسی عورت جس کا بچہ پیدا ہونا ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عقیم، یعنی اب بچہ پیدا نہیں ہوگا. اچھا قوم عاد پر جو ہوا آئی، اس ہوا کی صفت بیان کی گئی ہے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. دیکھیے یہ عورت ہیں، ان کو عقیم کہا گیا، التی لا تلد، جس کے بچہ پیدا نہ ہو. اچھا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے قوم عاد کے اوپر ریح عقیم بھیجا. عقیم ہوا، یہ عقیم ہوا کیا ہوتی ہے؟ التی لا برکت فیہا ولا تاتی بخیر، ایسی ہوا جس کے اندر کوئی برکت نہ ہو اور کوئی خیر نہ ہو. اس ہوا نے پوری بستی والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اگر کوئی آدمی پیڑ پکڑ لیتا تھا، پیڑ کو اکھاڑ دیتی تھی ہوا، اور یوں گھما کر زمین پر پٹک دیتی تھی. کوئی برکت نہیں تھی اس ہوا میں. اور قیامت کو کہا گیا ہے یوم عقیم. ایک ہے عجوز عقیم بانجھ بڑھیا، ایک ہے ریح العقیم بانجھ ہوا، اور ایک ہے یوم عقیم. قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس دن کے بعد اس جیسا کوئی اور دن نہیں ہوگا. قیامت کا جو دن ہے نا،
ایسا دن ہے کہ اس کے بعد اس جیسا دن نہیں ہوگا. یہاں دن کے بعد دن پیدا ہوتا ہے, ایک دن دوسرا دن تیسرا دن, ایک دن سے دوسرا دن پیدا ہوتا رہتا ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کے بعد اس جیسا دن کبھی پیدا نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس کو عقیم کہا گیا. تو عجوز عقیم, ریح عقیم اور یوم عقیم. اللہ, یہ مطلب سمجھ میں آیا عقیم کا؟ التی لا تلد, جس سے کچھ پیدا نہ ہو, اس کو کہتے ہیں عقیم. اچھا, جب کہا کہ تمہارے بچہ پیدا ہونے والا ہے, کہنے لگے ہیں کہ یہ کیسے؟ وقالت عجوز عقیم, میں تو عقیم بڑھیا ہوں, بڑھیا بھی ہوں اور عقیم ہوں. پہلے کہا عقیم, باج ہوں میں, اور اسے بڑھیا ہوں میں. یہ بڑھیا ہونا ہی میرے لیے کافی تھا کہ بچہ پیدا نہیں ہو, اور دوسرے میں عقیم ہوں, باج ہوں میں, تو بچہ پیدا کیسے ہوگا؟ یہ دو خرابیاں ہیں میرے اندر. ایک تو میں بڑھیا ہوں, جوانی کا موسم گزر چکا ہے, بچہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرے بڑھیا ہونے کے ساتھ ساتھ میں باج ہوں. باج سے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ عقیم التی لا تلد, بچہ پیدا ہوگا ہی نہیں. یہ محالات میں سے, دیٹ از امپاسبل. فرشتے کیا جواب دے رہے؟ قالوا کذالک, کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ قال ربک, تمہارے رب نے کہا ہے. تو سارا معاملہ یہاں قلنا کا ہے, ہم نے کہہ دیا. آگ جلاتی ہے, قلنا یا نار کونی بردن, ہم نے کہہ دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. بولا سارا معاملہ قلنا کا ہے. پتھر ہے, چٹان پڑی ہوئی ہے, بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں پانی چاہیے, کہیں نہ کوئی ندی ہے, نہ کوئی جھیل ہے, نہ کوئی تالاب ہے, نہ کوئی کنواں ہے, پتھر ہے. اللہ فرما رہا ہے پتھر پر اپنا عصا ماریے. پتھر پر عصا مارا گیا, 12 چشمے پھوٹ پڑے. پتھر سے پانی کیسے نکلا؟ وہاں بھی ہے فقلنا, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ یہ فرما دے ہم نے کہا ہے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ کون سی ہستی کہہ رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی مخلوق ہے, جس کے حکم کتابیں ہے, جس کی ملکیت میں ہے, جی کہا اسی طرح ہوگا, اسی طرح ہوگا. کذالک, کیوں؟ قال ربک, اس لیے کہ تیرے رب نے کہا. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے ہمارے لیے, ہے وہ انہ هو الحکیم العلیم. حکیم کسے کہتے ہیں؟ فعل ما ينبغي علی الوجہ الذی ينبغی فی الوقت الذی ينبغی, مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت جو تمہیں بچہ دیا جا رہا ہے, اس بچے کی پیدائش کا مناسب وقت یہی ہے. اس لیے کہ ہم حکیم ہیں, اس لیے کہ حکیم جو کام کرتا ہے وہ مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کرتا ہے. اس وقت بچہ پیدا ہونا ہی تمہارے لیے مناسب ہے, اس لیے کہ ہم حکیم ہیں. اچھا, آگے کہا گیا علیم, میں جانتا ہوں. یہ حکیم کے بعد علیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا گیا اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کسی چیز کا وقت مناسب کیا ہوتا ہے. ہم علیم ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کا وقت مناسب کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان. کس قدر حسین انداز بیان ہے, تعریف نہیں کی جا سکتی. ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ایک مفسر لکھتا ہے مہما, غور سے سنا ہے, اب باندھ لیں, گانٹ باندھیں اس کو, لے جائیں یہاں سے. مہما تأخر لنا شیء لنتذکر حکیم علیم. ہماری کوئی تمنا ہے, ہماری کوئی آرزو ہے, ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, کسی بیماری میں مبتلا ہیں, دعا کر رہے ہیں, مگر افاقہ نہیں ہو رہا ہے, افاقہ نہیں ہو رہا ہے. مالی پریشانی ہے, دعا کر رہے ہیں اللہ اس مالی پریشانی کو دور کر دے. پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے, پریشانی دور نہیں ہو رہی. کتنا بھی لیٹ ہو جائے, جتنا لیٹ ہوتا جائے, ہمیشہ یہ دونوں صفتیں اللہ کی یاد رکھو, حکیم علیم. سارا کا واقعہ اور سارا کے واقعے میں اللہ کی یہ دو صفتیں حکیم علیم. اس لیے کہ جو تمہاری تمنا ہے, جس کی تکمیل کی تم دعا کر رہے ہو, جس بیماری سے تم چھٹکارا پانے کے لیے اللہ سے درخواست کر رہے ہو, مالی پریشانی ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہو, ابھی وقت مناسب نہیں آیا. وقت مناسب پر ہم تمہاری دعا قبول کر کے, تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, لیکن وقت مناسب نہیں آیا تمہاری تمنا کی تکمیل کا. لہذا آدمی کو اگر
اپنی دعا میں تاخیر لگے کہ ہم نے دعا کی ہمارا مدعا پورا نہیں ہوا، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ابھی وقت مناسب نہیں آیا. دیکھیں یہاں یہ بوڑھیا ہو گئی ہیں، اب وقت مناسب اللہ فرما رہا ہے آیا ہے، اب ہم بچہ دے رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا اس آیت کریمہ کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ کوئی چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں پورا نہیں ہوا، دعا پر دعا کر رہے ہیں پورا نہیں ہو رہا ہے، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ہم دعا کر رہے ہیں بیماری ہٹ نہیں رہی ہے. سارا کا یہ واقعہ یاد کر کے اللہ کی ان دو صفتوں کو یاد رکھو، اس لیے کہ اس بیماری کے ختم کا ایک وقت مناسب ہے، اس مناسب وقت پر یہ بیماری ختم ہوگی، یہ ہماری پریشانی ایک وقت مناسب پر ختم کی جائے گی. تمہاری تمنا کی تکمیل وقت مناسب کے اوپر ہوگی، اور تم بتاؤ گے کہ وقت مناسب کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے وقت مناسب کیا ہے. اللہ اکبر، کیا کتاب ہے، کیا کتاب. دیکھ رہے ہیں اس کا انداز بحث. لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. ایک کتا کسی گھر کے دروازے پر پڑا رہے اور کبھی کبھی اسے کوئی ٹکڑا مالک مکان دے دیا کرے، کھا لیتا ہے، لیکن اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں. کبھی کبھی غصے میں آ کر کے مالک مکان اس کو ڈنڈے سے مارتا بھی ہے، بھاگ یہاں سے، دروازے کے اوپر پڑا ہوا ہے، چیخے گا، چلائے گا، پھر گھوم کر کے آ کر دروازے پر بیٹھ جائے گا. تو مالک مکان کو رحم آ جاتا ہے، مارنے کے بعد بھی گھوم پھر کر کے میرے دروازے پر آ گئے. اگر انسان کتے کے بار بار لوٹنے پر اگر اس کے اوپر رحم کرتا ہے تو رب تعالی بار بار اپنے در پر آنے والے اور رونے والے کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس کی معبودیت کی توہین ہے. سمجھ گیا؟ تو حضرت سارہ کے واقعہ یاد کر کے اللہ کی ان دو صفتوں کی یاد رکھیں ہمیشہ. حکیم علیم، ہم حکیم ہیں، تمہاری آرزوؤں کی تکمیل کا وقت مناسب کیا ہمیں معلوم ہے. تم نہیں بتا سکتے وقت مناسب کیا، علیم ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے وقت مناسب کیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کلام ہے اللہ.